کی تقریب رونمائی کے اندر موجود ہیں. یہ کتاب ارشد احمد بیگ صاحب نے لکھی ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ شکیل خان صاحب موجود ہیں. ان سے معلوم کرتے ہیں سر کیسی لگی آپ کو یہ کتاب؟ یہ میرا روزانہ کا معمول ہے کہ میں کتابوں کی رونمائی، چونکہ میں آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کا ممبر ہوں، کتابوں کی رونمائی میں شریک ہونا، ان کو پڑھنا، دس از دی پارٹ آف مائی جاب. ارشد بیگ کی کتاب ایک ایسا تصور ہے کہ جو ہمیں ہمارے اساس کی طرف لے کر جاتی ہے، ہمیں ہمارے اس طرف لے کر جاتی ہے کہ جہاں ہماری ایمانیات کا تقاضا ہے، جو ہمیں ایک دنیا کا تصور تو دیتی ہے، ایک ایسی خوبصورت دنیا کا کہ جو دین کے ساتھ جڑی ہوئی دنیا ہے، جو صرف مادیت پسند دنیا نہیں ہے، جو گلیمر سے بھری ہوئی دنیا نہیں ہے، جو خواہشات اور فیشن کی دنیا نہیں ہے. اس میں وہ ساری چیزیں موجود تو ہیں. وہ دنیا کو حاصل کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں، دنیا میں جدوجہد کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں، دنیا کو کمانے کی بات بھی کر رہے ہیں. لیکن دنیا کمانے کی بات آخرت کی اس پر ہو رہی ہے. آخرت کو سامنے رکھ کر، اللہ کے دین کی اساس کو سامنے رکھ کر، قرآن پاک کو سامنے رکھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر، اس ساری کتاب میں اس چیز کی نشاندہی کی گئی ہے کہ کس طرح سے ہم ایڈیسن سے انسپائریشن حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم پیلے سے، کس طرح سے ہم محمد علی سے، کس طرح سے ہم دیگر لوگوں سے انسپائریشن حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ہنری فورڈ کو دیکھ سکتے ہیں یا اس کے اکنامیکل ماڈل کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس سارے اکنامیکل ماڈل کو، اس سارے اکنامیکل ماڈل کو ہم دیکھیں گے دین کے تناظر سے، ہم اللہ کے دین کو مد نظر رکھ کر دیکھیں گے. اور ارشد احمد بیگ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنی زمین سے جوڑتے ہیں، اپنی مٹی سے جوڑتے ہیں اور اپنے دین سے جوڑتے ہیں. اچھا، کتاب جو ہے سوسائٹی میں ایک ارریلیونٹ چیز ہوتی چلی جا رہی ہے، کیا یہ تاثر درست ہے یا کتاب واقعتاً ابھی بھی لوگوں کی پرائرٹی کے اندر ہے؟ دیکھیے، کتاب ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے، اس سے تو میں آپ سے بالکل متفق نہیں ہوں یا کسی سے بھی متفق نہیں ہوں. کتاب کی شکل تبدیل ہو رہی ہے. مطلب کیا ہمارے بچے پڑھ نہیں رہے؟ ای بکس پہ پڑھ رہے ہیں، وہ ٹیب پہ پڑھ رہے ہیں، وہ کمپیوٹر پہ پڑھ رہے ہیں، وہ دیگر چیزوں پہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ شاید کتاب کی وہ شکل تبدیل ہو رہی ہے، لیکن کتاب تو غائب نہیں ہو رہی. کتاب تو کہیں نہ کہیں موجود ہے، کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. یہ جو ہم روزانہ ہزاروں سائٹس پہ سرچ کرتے ہیں، دس از آلسو دا کائنڈ آف کتاب. لیکن جو ریشو ہونا چاہیے آبادی کا، تعلیم کا اور کتاب کا، وہ صحیح ہے. وہ معاشرے کی ترجیحات چونکہ مختلف ہیں، ہمیں معاشرے کی ترجیحات کو تبدیل کرنا پڑے گا. ہماری ترجیحات مختلف ہیں، اس لیے کتاب ہمارے لیے ارریلیونٹ ہو جاتی ہے. لیکن جن لوگوں کی ترجیحات میں کتاب شامل ہے، وہ آدمی کتاب کو ترجیح دیتے ہیں، اور کتاب کی ترجیح رہے گی برقرار جیسے جیسے معاشرے میں یہ ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہوگا کہ کتاب ہماری زندگی کی ساتھی ہونی چاہیے، کتاب ہمارے بستر کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جہاں ہم پڑھ سکیں. شکل کوئی بھی ہو کتاب کی، اس سے مسئلہ نہیں ہے. آپ ٹیبلٹ پہ پڑھ لیں، آپ اپنے کمپیوٹر پہ پڑھ لیں. میں اس کتاب کو ہاتھ میں لیے بغیر یا اس کے لمس کو محسوس کیے بغیر یا اس کی خوشبو کو سونگے بغیر محسوس نہیں کرتا، تو میں کتاب کو ہی ترجیح دوں گا. اصل ترجیح علم ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ شکیل صاحب.